اگر کوئی شخص نیا نیا مسلمان بنا ہے، اسلام قبول کیا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، تو کیا اس پہ ختنہ کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ کیونکہ مسلمان بننے سے پہلے وہ دوسرے ریلیجن کو فالو کرتا تھا۔ دنیا میں بہت سارے ریلیجن ہے، ایک ریلیجن ہے، یہ بہت سارے ریلیجن ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی بھی ریلیجن اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں، کسی بھی ریلیجن کو آپ ایکسپلور کر لیں، اس میں ختنہ کرنے کا حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کسی میں ختنہ نہیں کیا جاتا ہے، لیکن اسلام میں یہ سنت ہے، ختنہ کرنا ضروری ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی جوانی میں جوان ہوتا ہے، جوان ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو کیا اس کو ختنہ کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ جوان ہونے کے بعد ظاہر سی بات ہے ختنہ کروانے میں اس کو شرم محسوس ہوگی، ٹھیک ہے، اور وہ نہیں کروانا چاہے گا، کیونکہ جو بچپن میں ہو جاتا ہے، جوانی میں وہ درد بھی زیادہ دیتا ہے اور بہت زیادہ درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور مسلمان ہونے کے بعد وہ ذبح کرتا ہے تو اس کا ذبیحہ کھانا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا ذبح کیا ہوا کھانا کیسا ہے؟ کیونکہ پہلے تو وہ ہندو تھا، پھر مسلمان بنا ہے، تو پھر وہ ذبح کرتا ہے کسی بھی جانور کو جو حلال ہے، تو اس جانور کو کھانا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ بھی بات آج اس ویڈیو میں آپ کو بتائے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ پہلی بات تو یہ سن لے، جو بھی اسلام قبول کرتا ہے، پہلے ہندو تھا، پہلے دوسرے ریلیجن کو فالو کرتا تھا، پھر اسلام میں آ گیا، پھر اسلام قبول کیا، مسلمان ہو گیا، تو اس کو ختنہ کرنا ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت فتاوی افریقہ میں فرماتے ہیں، حالانکہ یہ سوال افریقہ سے آیا تھا، اس کا جواب اعلیٰ حضرت دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو اسلام میں آتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ختنہ کرے۔ طریقہ کیا ہے کہ وہ ایسی لڑکی سے نکاح کرے، مطلب وہ ایسی لڑکی سے نکاح کرے جو ختنہ کرنا جانتی ہو، اور اس دور میں ممکن نہیں ہے لیکن وہ تلاش کرے، مطلب وہ کوشش کرے، اگر مل جا رہی ہے تو اس سے آپ نکاح کر لے اور نکاح کے بعد وہ ختنہ کروا لے۔ دوسری بات، اگر وہ خود سے ختنہ کرنا جانتا ہو تو وہ خود سے ہی ختنہ کروا لے، یہ بھی ضروری ہے۔ نہیں تو آپ ایک اچھے ڈاکٹر سے، جو میل ڈاکٹر ہو، اس سے آپ ملے اور پھر آپ اپنا ختنہ کروائے اور اس کے بعد جو ہے اپنے زندگی گزار لے، مطلب پوری کوشش کر لے آپ۔ لیکن اگر پھر بھی کوشش کرتے رہے اور کوئی ذریعہ نہیں مل رہا ہے ختنہ کروانے کا، تو کوئی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہوگا، لیکن زیادہ ضروری ہے کہ آپ ختنہ کروا لیں، کیونکہ ڈاکٹر کا زمانہ اس دور میں ڈاکٹر بھی کر دیتا ہے، تو آپ کروا لے جا کر کے، کیونکہ آج کل تو ڈاکٹر کے پاس ہی لوگ ختنہ کرواتے ہیں۔ اور دوسری بات، اب وہ شخص مسلمان ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کے ہاتھ کا ذبیحہ کھانا کیسا ہے؟ وہ کسی جانور کو ذبح کرتا ہے تو اس کا کھانا ہمارے لیے جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مسلمان کھا سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا؟ تو ہاں، کھا سکتے ہیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہو گیا ہے، اور مسلمان جب ہو گیا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ مسلمان میں کاؤنٹ کیا جائے گا، اور اس کے ہاتھ کا ذبیحہ بھی جائز ہے، اور وہ ذبح کرے گا تو ہم لوگ کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہمارا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔